بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ان آیتوں میں منافقین کا یہ مغالطہ مذکور ہے کہ فساد کو اصلاح سمجھتے اور اپنے آپ کو مصلح کہتے تھے۔ قرآن کریم نے واضح کیا کہ فساد اور اصلاح زبانی دعووں پر نہیں ہوتے، ورنہ کوئی چور ڈاکو بھی اپنے آپ کو مفسد کہنے کو تیار نہیں، بلکہ مدار کار اس کام پر ہے جو کیا جا رہا ہے۔ وہ فساد ہے تو کرنے والے کو مفسد ہی کہا جائے گا، خواہ اس کی نیت فساد کی نہ ہو۔ معزز سامعین اکرام، آیات مذکورہ میں گزر چکا ہے کہ جب کوئی ان منافقین سے یہ کہتا کہ اپنے نفاق کے ذریعے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ بڑے زور اور تاکید سے کہتے تھے کہ ہم تو مصلح ہی ہیں، یعنی اصلاح کرنے والے ہیں، ہمارے کسی عمل کا فساد سے کوئی واسطہ نہیں۔ مگر قرآن کریم نے ان کے جواب میں فرمایا الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یاد رکھو کہ یہی لوگ مفسد ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں۔ اس میں دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ منافقین کی حرکات حقیقتاً زمین میں فتنہ و فساد پھیلنے کا سبب تھی، دوسری بات یہ کہ منافقین فتنہ و فساد پھیلانے کی نیت اور قصد سے یہ کام نہ کرتے تھے، بلکہ ان کو معلوم بھی نہ تھا کہ اس کا نتیجہ فتنہ و فساد ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی تصریح ہے وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، یعنی انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ زمین میں فتنہ و فساد جن چیزوں سے پھیلتا ہے ان میں کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن کو ہر شخص فتنہ و فساد سمجھتا ہے، جیسے قتل، غارت گری، چوری، دھوکہ، فریب، اغوا، بدکاری وغیرہ۔ ہر سمجھدار آدمی ان کو شر اور فساد سمجھتا ہے اور ہر شریف آدمی ان سے بچتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو اپنی ظاہری سطح کے اعتبار سے کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوتی، مگر ان کی وجہ سے انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے ہیں، اور انسانوں کی اخلاقی گراوٹ سارے فتنوں اور فسادوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ان منافقین کا بھی یہ حال تھا کہ چوری، ڈاکہ، بدکاری وغیرہ سے بچتے تھے، اسی لیے بڑے زور سے اپنے مفسد ہونے کا انکار اور مصلح ہونے کا اس بات کیا۔ مفسد یعنی فساد کرنے والا، مگر نفاق اور کینہ و حسد اور اس کی متاحت دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کے سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے اور ایسے کام کرنے پر اتر آتا ہے جو کبھی کبھی بھلے مانس سے متصور نہیں ہوتے۔ اور جب انسان اپنے انسانی اخلاق کو کھو بیٹھا تو انسانی زندگی کے ہر شعبے میں فساد ہی فساد آ جاتا ہے۔ فساد بھی ایسا عظیم جو نہ درندے اور جانوروں سے متوقع ہے، نہ ڈاکو اور چوروں سے، کیونکہ ان کے فساد کو قانون اور حکومت کی طاقت سے روکا جا سکتا ہے، مگر قانون جو انسان ہی جاری کرتے ہیں، جب انسان نہ رہا تو قانون کی جو قد بنے گی اس کا تماشا کھلیا کو ہر شخص، ہر محکمہ اور ہر ادارے میں دیکھتا ہے۔ اور دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے، تعلیم و تعلم کے اداروں کا جال گاؤں گاؤں تک پھیلا ہوا ہے، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، تہذیب کے الفاظ ہر شخص کی زبان پر ہیں، قانون سازی کی مجلسوں کا بازار گرم ہے، تنفیذ قانون کے بے شمار ادارے اربوں روپے خرچ سے قائم ہیں، دفتری انتظامات کی بھول بھلیاں ہیں، مگر جرائم اور فتنہ و فساد روز بروز بڑھتی ہی جاتے ہیں۔ وجہ اس کے سوا نہیں کہ کوئی قانون خودکار مشین نہیں ہوتا، بلکہ اس کو انسان چلاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انسانیت کھو بیٹھتا ہے تو پھر اس فساد کا علاج نہ قانون سے ہو سکتا ہے نہ حکومت اور محکموں کے چکر سے۔ اسی لیے انسانیت کے عظیم ترین محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر توجہ اس پر مرکوز فرمائی ہیں کہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنا دے، تو پھر فساد و جرائم خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ نہ پولیس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے نہ عدالتوں کی، اس پھیلاؤ کی جو دنیا میں پایا جاتا ہے،
اور جب تک دنیا کے جس حصے میں آپ کی تعلیمات و ہدایت پر عمل ہوتا رہا، دنیا نے امن و امان دیکھا جس کی نظیر نہ پہلے کبھی دیکھی گئی، نہ ان تعلیمات کو چھوڑنے کی متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی روح ہے اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر۔ اس کے بغیر کوئی قانون اور دستور اور کوئی محکمہ اور کوئی مدرسہ اور کوئی یونیورسٹی انسان کو جرائم سے باز رکھنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ آج کی دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھ میں اختیار کی باغ ہے، وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے سے نئے انتظامات کو تو سوچتے ہیں، مگر اس روح انتظام یعنی خوف خدا سے نہ صرف غفلت برتتے ہیں بلکہ اس کو فنا کرنے کے اسباب مہیا کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ ہمیشہ یہ سامنے آتا رہا کہ مرض بڑھتا گیا جوجو دوا کی۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں، غارت گروں کا علاج سہل ہے، مگر ان انسانیت فراموش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے۔ وہ کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی اسکیم بھی سامنے رکھ لیتے ہیں اور خالص ذاتی اغراض فاسدہ کو اصلاح کرن دے کر انما نحن مصلحون کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں فساد سے روکا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا واللہ یعلم المفسد من المصلح، یعنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ مفسد کون اور مصلح کون، جس میں اشارہ فرما دیا کہ فساد اور صلاح کی اصل حقیقت حق تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو دلوں کے حال اور نیتوں سے بھی واقف ہیں، اور ہر عمل کے خواص اور نتائج کو بھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی اور اصلاح کے قصد سے کیا جاتا ہے، مگر اس کا اثر فساد اور فتنہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، اور یہ منافقین اپنے باطنی مرض کی وجہ سے اس درجے کو پہنچ گئے ہیں کہ فساد کو صلاح اور صلاح کو فساد اور مرض کو صحت سمجھنے لگے، کیونکہ جب ان سے یہ کہا جائے کہ زمین میں فساد مت کرو تو یہ کہتے ہیں کہ جو زین ہے اس سے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کی طرح سے فساد پھیلاتے تھے، کبھی مسلمانوں کے راز فاش کرتے، کبھی کافروں کے مسلمانوں کی سخت مخالفت پر آمادہ کر دیں، اور کبھی کافروں کے اعتراضات اور ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے ہیں تاکہ وہ متذبذب اور متزلزل ہو جائیں۔ ان سب کو حق تعالیٰ نے فساد سے تعبیر فرمایا۔ اعلیٰ واضح نفاق خواہ دین کا ہو یا دنیا کا خود ایک مستقل فساد ہے، دو رویہ ہونے سے بڑھ کر کوئی فساد نہیں۔ ایسا شخص ہمیشہ فساد پھیلاتا ہے اور کسی کا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ عقید و عمل کے تمام بگاڑ کی جڑ کفر و شرک ہے، اور یہ کفر پر ڈٹے ہوئے تھے، اور اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی تئیں نئی سازشیں مرتب کرتے رہتے تھے۔ اسی کو زمین میں فساد و بگاڑ پیدا کرنا فرمایا گیا ہے۔ ہر زمانے میں مفسدین کا یہی شیوہ رہا ہے کہ وہ فساد پیدا کرتے ہیں اور اس کو نام اصلاح کا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ میں بھی عقیدہ و عمل کی بگاڑ کی جتنی تحریکیں اٹھیں، انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ منافقین کے اس تذکرے میں تنبیہ ہے کہ ہر شخص جو اصلاح کا دعویٰ کرے اس کی بات کو پرکھے بغیر قبول نہ کر لینا چاہیے کہ ہر چمکنے والی چیز ہیرا نہیں ہوتی ہے۔ فساد فی الارض کی حقیقت۔ معزز سامعین اکرام، کسی بھی ادارے کی کامیابی کا دار و مدار صرف ایک بات پر ہے کہ اس ادارے میں حکم اس شخصیت کا چلے جو اس ادارے کا مالک اور اس ادارے کا حقیقی سربراہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس ادارے کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بالکل اسی طرح اس زمین کے صلاح فساد کا انحصار صرف اس چیز پر ہے کس کے اندر کس کا حکم اور کس کا قانون چلتا ہے، اس کے خالق حقیقی و مالک حقیقی کا یا کسی اور کا۔ اگر اس کے خالق و مالک کا حکم چلتا ہے تو اس سے زمین پر امن و عدل کی بہار آئے گی، اور ایک ایسا نظام قائم ہوگا جس سے خیر و فلاح کی برکتیں ظہور میں آئیں گی، اور اگر صورت اس کے برعکس ہو تو اس کے ہر گوشے میں فساد رونما ہوگا، اگرچہ اس فساد کو تہذیب و تمدن کے کتنے خوشنما نام دیے جائیں۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ زمین میں اللہ کا قانون جاری کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ان کی جد و جہد اس زمین کی اصلاح کی حقیقی جد و جہد ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت کی راہ میں ہر قدم فساد کا قدم ہے، خواہ بظاہر کتنے نیک ارادے سے اٹھایا جائے۔ یہود حق و باطل کی آمیزش سے ایک نظام برپا کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آگ اور پانی کے ملاپ سے کبھی اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسے اصلاح کی واحد صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی جائے۔ معزز سامعین اکرام، خلاصہ درس، فوائد درس، انسانوں کے اخلاقی گراوٹ سارے فتنے اور فسادوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نفاق اور کینہ اور حسد اور اس کے متحد دشمنوں سے سازشیں، یہ چیزیں انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے آ جاتا ہے۔
خوف خدا اور قیامت کے حساب و کتاب کی فکر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ہے۔ عقیدہ و عمل کے تمام بگاڑ کی جڑ کفر و شرک ہے، اور اصلاح کی واحد صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی اس کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ من کی توفیق عطا فرمائے۔